میرے شوہر ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ابھی بھی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تمہیں کسی بات کا دکھ یا افسوس ہے کیا؟ اچھا چلو، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ آئس کریم کھا لو، نہیں تو پگھل جائے گی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں، میں پہلے نہاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلے گئے اور میں اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ارے نائلہ، جلدی سے اٹھو، روٹی بنا لو، تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ اماں، میرا روٹی بنانے کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ بنا لیں۔ اماں چڑ کر بولیں، اونٹ کی اونٹ ہو رہی ہو مگر بچپن نہیں جاتا۔ ارے کیوں بگڑ رہی ہو میری بیٹی پر؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ابا نے کہا۔ میرے ابا مزاج کے بہت اچھے تھے، پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ بگڑ نہیں رہی ہوں اس پر، بلکہ اسے سمجھا رہی ہوں۔ میری بیٹی تو تم سے زیادہ سمجھدار ہے، تم اسے کیسے سمجھا سکتی ہو؟ بیٹی کیا کم تھی جو اب آپ بھی میری جان جلا رہے ہو؟ اماں کو ابا کا مذاق برا لگا تھا۔ تم بھی تو ہم باپ بیٹی پر دھونس جماتی رہتی ہو۔ دیکھنا نائلہ کے ابا، تمہارا یہ لاڈ پیار اسے بگاڑ کر رکھ دے گا۔ اسے پرائے گھر جانا ہے۔ پرایا کیوں؟ وہ اس کا اپنا گھر ہوگا، اس کے شوہر کا گھر۔ ابا میری طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ میرے ابا اکثر میرے لیے اماں سے الجھ جاتے تھے۔ اس وقت ابا نے بات ختم ہوتے ہوئے کہا کہ چلو، اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا روٹی بنانے کا تو میں روٹی باہر سے لے آتا ہوں۔ اماں منہ بنا کر بولیں، ابھی کچھ دنوں میں اس کی شادی ہو جائے گی تو سسرال والے مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ ماں نے گھرداری نہیں سکھائی۔ ابھی کل ہی تو شکیلہ خالہ اپنے کسی سسرال والے لڑکے کا ذکر کر رہی تھیں۔ یہ ذکر تو تم ابھی رہنے دو، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کتنی ہے، ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا ہے، کم سے کم میں بی اے تو ضرور کرواؤں گا۔ آگے اس کی مرضی، یہ جو پڑھنا چاہیں۔ لڑکیاں جتنا بھی پڑھ لکھ لیں، کھانا تو بنانا پڑتا ہی ہے، چولہا چکی تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے۔ ابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، دعا کرو میری بیٹی کا نصیب اچھا ہو اور اچھا سسرال ملے جہاں پر نوکر چاکر ہوں۔ نائلہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، تم بھی اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اماں ابا کو بحث کرتا ہوا چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں کتنی خوش رہتی تھی۔ میری چھوٹی سی فیملی تھی، اماں ابا میں اور میرا بھائی عمران۔ عمران بھائی مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ قدرت نے ہم دونوں بھائی بہن کے بیچ 10 سال کا گیپ رکھا تھا۔ اماں کو تو بھائی کے بعد امید بھی نہیں تھی کہ 10 سال کے بعد میں اس دنیا میں آ جاؤں گی۔ مجھ سے پہلے عمران بھائی اکیلے ہی ماں باپ کا سارا پیار لے رہے تھے کہ میں اس دنیا میں آ گئی۔ میرے آنے کے بعد سب بہت خوش تھے، مگر سب سے زیادہ خوشی ابا کو ہوئی تھی کیونکہ انہیں بیٹی کی بہت چاہت تھی۔ ابا نے ہی میرا نام نائلہ رکھا تھا۔ میں اماں ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ عمران بھائی تو مجھے بالکل کسی گڑیا کی طرح رکھتے تھے۔ ہم دونوں کی عمر میں کافی فرق تھا، اس لیے کبھی لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ گھر کا ماحول کافی پیار اور سکون بھرا تھا۔ ابا کی تنخواہ میں آسانی سے گزارا ہو جاتا تھا، یا پھر اماں کو سلیقہ آتا تھا کہ ابا کی کم تنخواہ میں بھی آسانی سے گزارا کر لیتی تھی۔ میرے منہ سے نکلتے ہی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ ابا اور عمران بھائی میری خوشی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے الگ سے جیب خرچ بھی ملتا تھا۔ عمران بھائی پڑھائی کرنے کے بعد دبئی چلے گئے تھے۔ انہوں نے الیکٹرانک میں ڈپلومہ کورس کیا تھا۔ اماں نے ماموں کی لڑکی ہنا سے ان کا رشتہ پکا کر دیا تھا اور ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھیں۔ اب تو میں بھی اماں کے ساتھ رہ کر کچن کا کام کرنا سیکھ گئی تھی۔ اماں مجھے ہر کام میں ماہر بنانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھے سینا، پرونا، کھانا پکانا اور دوسرے کام بھی سکھانے شروع کر دیے تھے۔ اماں اب مجھ سے بہت خوش روتی تھیں۔ اس دن میں نے اکیلی نے سارا کھانا بنایا تھا کہ اچانک سے ماموں ممانی گھر آ گئے۔ کچھ دنوں میں عمران بھائی دبئی سے آنے والے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے آتے ہی ہنا اور ان کا نکاح ہو جائے۔ ماموں نے کھانا کھا کر کھانے کی بہت تعریفیں کیں۔ ماموں تو انگلیاں چاٹ رہے تھے۔ مانی نے کھیر کی ڈش اپنی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے واہ بلقیس، تمہاری بیٹی تو بہت سگڑ ہو گئی،
میں تو سمجھتی تھی کہ ساری زندگی الڑ ہی رہے گی۔ ممانی کی عادت تھی کہ وہ اکثر ایسے ہی باتوں باتوں میں طعنہ دے دیا کرتی تھیں۔ ابو نے کہا کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ بتاؤ بیٹی، تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے بھی خوش ہو کر ابو سے کہہ دیا کہ مجھے باہر گھمانے لے جائیں اور میں کھانا بھی باہر ہی کھاؤں گی اور اپنی پسند کا سوٹ بھی لوں گی۔ ابا نے کہا میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دلواؤں گا۔ ممانی بولی، بھائی تم تو بچی کو بگاڑ رہے ہو۔ اسے ابھی سے اپنی ضد منوانے کی عادت پڑ گئی تو سسرال میں جا کر پریشانی ہوگی۔ ایک تو مجھے آپ خواتین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہر بات میں سسرال کو لے کر آ جاتی ہو۔ سسرال کو ہوا بنا کر رکھ دیا ہے، دیکھنا میری بیٹی سسرال میں راج کرے گی۔ اماں نے خوش ہو کر آمین کہا تھا۔ ابا نے اگلے دن ہی میری ساری فرمائشیں پوری کر دی تھی۔ میں کالج گئی تو میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو خوش ہو کر بتایا تھا۔ میری کلاس فیلوز بڑے مزے سے میری باتیں سن رہی تھیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے اچانک مجھے یاد آیا کہ کل جب ہم بازار میں خریداری کر رہے تھے تو وہاں پر دو عورتیں تھیں جو مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ اماں ابا تو مول بھاؤ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولی، بڑی پیاری ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنا نام بتا دیا تو دوسری کہنے لگی، کہاں رہتی ہو؟ تو تم نے بتا دیا؟ ثانیہ نے پوچھا۔ ہاں تو کیا؟ وہ مجھے ڈانٹنے لگی، پاگل ہو تم؟ وہ اٹھائی گری یا پھر خراب عورتیں ہوئیں تو؟ نہیں، وہ تو بہت معصوم تھی، برقع پہنے ہوئی تھی۔ تو کیا برقع پہننے سے سب لوگ معصوم ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب تو تم معصوم نہیں ہو کیونکہ تم تو برقع نہیں پہنتی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، بس وہ اچھی تھی اس لیے تم نے کچھ نہیں پوچھا، اتنی نوبت ہی نہیں آئی۔ بس میں تو اماں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ اگلے پیریڈ کا گھنٹہ بجا تو ہم کلاس روم کی طرف چل پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد عمران بھائی آ گئے اور پھر گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عمران بھائی کی شادی کا سوچ کر ہی میں بہت خوش تھی اور اماں کے ساتھ تیاریوں میں خوشی خوشی شریک ہوتی تھی۔ اماں شاپنگ کرنے جاتی تو مجھے بھی جو سوٹ پسند آتا اماں سے ضد کر کے لے لیتی تھی۔ اماں بہت غصہ کرتی تھی کہ تم ابھی سے اتنے بھاری سوٹ پہنو گی تو شادی شدہ لگو گی، جب شادی ہو جائے گی تب سارے شوق پورے کر لینا۔ پسند تو اب آ رہا ہے، پہنوں گی تب جب میری شادی ہو جائے گی، تو جلد سے جلد کرا دیں میری بھی شادی۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیٹی کی بے غیرتی، اپنی شادی کے بارے میں کیسے منہ بھر کر کہہ رہی ہے۔ کہہ دیا تو کیا ہوا، معصوم ہے تو پھر کر دو نا اس کی شادی۔ میری بچی چاہے گی اور کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو کر دیں گے۔ آپ تو اس دن کہہ رہے تھے کہ ابھی پڑھاؤں گا اور اب رشتہ آئے گا تو پہلے ہی کر دیں گے۔ ایک دن ہم بازار سے آ کر بیٹھے ہی تھے کہ اماں نے آ کر کہا، نائلہ چائے بنا کر لے آؤ، کچھ مہمان آئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اماں کی کوئی ملنے والی آئی ہوں گی۔ میں کچن میں آ کر چائے بنانے لگی تو اماں نے کچن میں آ کر کہا، تمہارے ابا ناشتے کا سامان لانے گئے ہیں، سلیقے سے ٹرے میں رکھ لینا اور صحیح سے دوپٹہ اوڑھ کر آ جانا۔ میں چائے ناشتہ لے کر صحن میں آئی تو میں ان تینوں کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو اس دن بازار میں ملی تھیں اور مجھ سے گھر کا پتہ لیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا، آؤ ادھر آ کے بیٹھو۔ ان میں سے ایک عورت نے اپنے پاس جگہ بنا کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ کو ہمارا پتہ یاد رہا؟ میں نے ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ کیوں نہیں، لیا تھا تو یاد تو رکھنا تھا۔ تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آپ ہی بتائیں میں کیسی ہوں۔ میں اپنے ہی انداز میں بولے چلے جا رہی تھی اور اماں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تم ہمیں بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تو آئے ہیں۔ اچھا تو آپ کو بازار میں جو لوگ پسند آتے ہیں آپ ان کے گھر آ جاتی ہیں؟ نہیں، ہم تو صرف تمہارے گھر آئے ہیں۔ آپ لوگ چائے لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اماں نے چائے کا کپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی آپ لوگ بہت اچھی لگی تھیں، مگر میری سہیلی مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ تم نے اجنبی عورتوں کو اپنے گھر کا پتہ کیوں دیا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک عورت میری اماں سے بولی، بہن مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ان کے منہ سے اتنا سنتے ہی میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر ان کی آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ میری بڑی بہو ہے۔ میرا بیٹا دوسرے شہر میں نوکری کر رہا ہے اور یہ دونوں وہیں پر رہتے ہیں۔ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ اب میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی ہوں۔
آپ کی بیٹی کو بازار میں دیکھا تو ہمیں پسند آ گئی۔ میرا بیٹا اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور جلد ہی اس کی ترقی بھی ہو جائے گی۔ گھر ہمارا اپنا ہے۔ اماں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اس کے ابا سے مشورہ کر کے 1-2 دن میں بتا دوں گی۔ شام کو ابا گھر پر آئے تو اماں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ ابا کہنے لگے، ابھی تو میری بیٹی چھوٹی ہے، تم کہاں شادی بیاہ کے چکر میں پڑ گئیں؟ آپ بھی کمال کرتے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اچھا رشتہ آ جائے تو میں کل ہی شادی کر دوں۔ ارے وہ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ ارے تو ہم کون سا ابھی اس کی شادی کر رہے ہیں؟ ابھی تو صرف رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ شادی ہوتے ہوتے 2-3 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ چھوٹی فیملی ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی نوکری ہے، ہماری بیٹی خوش رہے گی۔ ابا کو کچھ سوچتے دیکھ اماں بولیں، ان سے کہلوا دوں کہ ہم ان کے گھر آ رہے ہیں۔ اب ایسی ہتھیلی پر سرسوں بھی مت جماؤ۔ اور پھر جیسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ اماں اور عمران بھائی کو لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ جلد ہی میری منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ عمران بھائی کی شادی میں وہ لوگ بھی مہمانوں کی طرح شریک ہوئے تھے۔ شادی میری پڑھائی ہونے کے بعد رکھی گئی تھی۔ ابا تو مجھے آگے پڑھانا چاہتے تھے مگر اب میری شادی پر راضی ہو گئے تھے۔ اور پھر وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میری شادی سے پہلے عمران بھائی ایک بیٹے کے باپ بن گئے تھے۔ میں اپنے بھتیجے کو دل بھر کر کھلا بھی نہیں سکی۔ جب ارسلان 1.5 مہینے کا تھا تو میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی تھی۔ دل میں بہت سارے ارمان سجائے ہوئے چھوئی موئی سی بنی ہوئی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی عباس نے کمرے میں قدم رکھا۔ ان کے سلام کرنے پر میں نے پلکیں اٹھائیں اور پھر گرا دیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں گھڑی پہنا دی۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے کوئی سونے کی چیز دیں مگر انہوں نے تو مجھے ایک معمولی سی گھڑی میں ٹرکا دیا تھا۔ رات میں مجھے پتہ چلا کہ عباس صاحب بے حد رومانٹک باتیں کرتے ہیں۔ اگلے دن جب میری سہیلیوں کو پتہ چلا کہ مجھے منہ دکھائی میں گھڑی ملی ہے تو انہوں نے مجھے خوب باتیں سنائیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تمہیں منہ دکھائی میں کوئی سونے کا سیٹ ملے گا مگر انہوں نے تو تمہیں بس ایک معمولی سی گھڑی میں ٹرکا دیا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گھڑی تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ جب ہم ملے تھے تو وہ وقت کیا تھا اور کتنا خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو تو یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا۔ شادی کے بعد کے چند مہینے یوں ہی گزر گئے۔ کبھی سسرال میں دعوت ہوتی تو کبھی میکے کا چکر لگتا، لیکن پھر زندگی اپنی روٹین پر آ گئی۔ اب عباس مجھے میکے جانے کی بات پر باتیں سنانے لگے تھے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، ارے بھائی اپنے گھر میں بھی رہنا سیکھو، یہ کیا روز روز کے میکے کے چکر لگا رکھے ہیں؟ روز کہاں، 4-5 دن ہو گئے ہیں۔ کیا 4 دن بہت ہوتے ہیں؟ عورتیں تو 4-5 مہینے اپنے میکے نہیں جاتی ہیں۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، اب اپنا دل یہاں پر لگاؤ۔ میں غصے میں کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ عباس مجھے منانے کے لیے آئیں گے، پھر مجھے منا کر میکے لے جائیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شادی کے 4 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر عباس اور میری ساس بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر انہی دنوں عمران بھائی نے بھابھی کو بھی دبئی میں بلا لیا تھا۔ اماں ابا بہت اداس تھے، وہ اکیلے جو رہ گئے تھے۔ عباس نے مجھے 1 ہفتے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا تھا۔ میکے سے واپس آ کر بھی مجھے ماں باپ کی بہت فکر ہوتی تھی۔ ایک دن میں انہیں یاد کر کے رو رہی تھی کہ عباس آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ جب میں نے بتایا کہ اماں ابا یاد آ رہے ہیں تو وہ چڑ گئے، کہنے لگے اب تم بچی نہیں ہو، خود ماں بننے والی ہو، ایسے ہی روتی دھوتی رہو گی تو بچے کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر ماں باپ سے اتنا لگاؤ تھا تو شادی کیوں کی؟ بیٹھی رہتی ان کے کولے سے لگ کر۔ رونا دھونا چھوڑ کر میں ان کا منہ تکنے لگی۔ میری شادی شدہ سہیلیاں تو بتاتی تھی کہ ایسے موقع پر شوہر بہت خیال رکھتے ہیں، اور ایک یہ تھے کٹھور سنگ دل۔ عباس مجھے وہیں بیٹھا چھوڑ کر تولیہ اٹھا کر باتھ روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں چائے لے کر آ گئے تھے۔ چائے شاید اماں نے بنائی ہوگی۔ مجھ سے کہنے لگے، لو چائے پی لو، اور دیکھو میں تمہارے لیے سموسے بھی لایا ہوں۔ اماں کے سمجھانے پر تھوڑی نرمی سے بات کر رہے تھے۔ کیا ہوا، چائے نہیں پیو گی؟ سموسہ ہی کھا لو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ ہاں ایسی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔
اسی دھوپ چھاؤں میں وقت گزر گیا۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دادی نے بڑے ارمانوں سے اس کا نام ارمان رکھا تھا۔ ارمان سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا، تایا تائی کا لاڈلا اور پھپھو کا راز دلارا۔ میری اماں نے چھٹی میں بہت سارا سامان دیا تھا۔ عباس کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں خریدنا پڑا تھا۔ ارمان ابھی 1.25 سال کا ہی ہوا تھا کہ اس کا پیار بانٹنے کے لیے فیضان آ گیا۔ 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ فیضان کا 1.5 سال کا ہوتے ہی عفان بھی آ گیا۔ میرا بڑا بیٹا بھی 2.75 سال کا تھا۔ فیضان تو ویسے ہی ہر وقت روتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے عباس سے کہا کہ ایک ماسی کا انتظام کر دو، تینوں بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ عباس غصے سے بولے، تم تو کمال کرتی ہو، میری اماں کو دیکھو، ہم 4 بھائی بہن تھے، تینوں میں ہی 1.25 سال کا فرق تھا، مگر وہ تو ہمیں اکیلے ہی سنبھالتی تھی، جبکہ تمہارے ساتھ اماں بھی ہوتی ہے۔ میری اماں کے زمانے میں تو واشنگ مشین بھی نہیں تھی اور نہ ہی مکسی تھی۔ ایک ذرا سی فرمائش پر اتنا بڑا لیکچر سننا پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب تو میری اماں ابا بھی یہاں پر نہیں تھے۔ عمران بھائی نے انہیں بھی دبئی میں بلا لیا تھا۔ مائکے کا آسرا بھی ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار فون پر ہی بات ہو جاتی تھی۔ بھابھی اپنے بچوں کی شرارتیں سنایا کرتی تھیں، فون پر بچوں کی فوٹو بھیجتی رہتی تھیں۔ کسی نہ کسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ عفان 2.5 سال کا تھا کہ علینا بھی گھر کی رونق بن کر آ گئی۔ اس کے بعد میرے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ شاید میرے نصیب میں اتنی ہی اولاد لکھی تھی۔ میری ساس میری بہت مدد کرتی تھی، لیکن ایک دن اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نند جیٹھانی اپنے گھر اور بچوں میں بزی تھے۔ اس دن عمران بھائی نے بچوں کی تصویروں کا البم بھیجا تھا۔ ان کا تیسرا بچہ ابھی 10 مہینے کا تھا، ڈائپر پہن کر پانی سے کھیل رہا تھا۔ میں نے عباس سے کہا، مجھے بھی ڈائپر لا دو، گھر گندا ہونے کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ عباس تیز آواز میں بولے، بیگم صاحبہ، یہ سب بیکار کے چوچلے ہیں، جیسا آپ بچوں کو سکھائیں گی وہ ویسا ہی کریں گے۔ کہو کھیت کی تو سنو کھلیان کی۔ میں نے بھی علینا کو گود میں اٹھایا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب ارمان کا اسکول میں داخلہ کرانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بچے کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں، مگر عباس نے سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بچوں کے لیے ہوم ٹیوٹر رکھ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ تم بھی تو پڑھی لکھی ہو، اپنے بچوں کو خود پڑھاؤ۔ اگلے سال فیضان کا اور عفان کا بھی سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ عباس اور میرے بیچ روز کسی نہ کسی بات کو لے کر تکرار ہو ہی جاتی تھی۔ اب بچے بھی سب باتیں سمجھنے لگے تھے۔ جب ہم دونوں لڑتے تھے تو وہ سہم کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک بار ہم بازار گئے شاپنگ کرنے کے لیے۔ میں نے علینا کے لیے ایک فراک پسند کی، مگر عباس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اتنے مہنگے کپڑے لینا فضول خرچی ہے۔ میک اپ کے لیے پسندیدہ قیمتی کاسمیٹک سامان لینا میرے بس میں نہ تھا۔ ایک دن عباس کی کلیگ کی بیگم گھر آئیں اور باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے میاں کی تنخواہ بھی میرے میاں کے برابر ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ عباس کی تنخواہ کتنی ہے۔ جب میں نے حساب لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ عباس اپنی 1/3 تنخواہ اب تک مجھ سے چھپاتے آئے ہیں۔ یہ رقم ہر مہینے کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں۔ جب میں نے عباس سے اس بارے میں بات کی تو وہ مکر گئے، کہنے لگے وہ تم سے جھوٹ بول کر گئی ہیں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے شیخی مارنے کی۔ میں اس بات پر بہت لڑی۔ میں نے کہا کہ تم نے دوسری شادی کر رکھی ہے، باقی کی تنخواہ وہیں جاتی ہے۔ عباس نے مجھے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا کہ ان کی زندگی میں صرف میں ہوں اور ہمارے بچے ہیں۔ پھر بہت سارا وقت گزر گیا۔ تینوں بچے اسکول کو بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ ارمان اور فیضان کی جاب لگ گئی تھی۔ عفان بھی BSc کر رہا تھا۔ اب وہ تینوں گھر میں بہت کم وقت دیتے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس میری بیٹی ہے، نہیں تو میں اکیلی کیا کرتی۔ پھر انہی دنوں ارمان نے اپنی پسند بتا دی تھی۔ لڑکی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے منع کیا تو وہ لڑنے لگا، کہنے لگا کہ ہم کون سا امیر ہیں، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہاں پر بھی عباس نے بات سنبھال لی۔
انہوں نے کہا کہ نائلہ تم جا کر لڑکی اور اس کا گھر بار دیکھ لو اور سب کچھ ٹھیک لگے تو 1 سال کا ٹائم مانگ لینا، اس میں ہم اوپر والا پورشن تیار کروا لیں گے۔ ارمان اس بات پر راضی تھا اور پھر میں نے لڑکی کو دیکھ کر رشتہ پکا کر دیا۔ لڑکی والے غریب ضرور ہیں مگر ان کی بیٹی رخسار چاند کا ٹکڑا تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے اوپر کی منزل کا کام ختم ہو گیا اور رخسار ارمان کی دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ ابھی ارمان کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ فیضان نے اپنی ایک کلیگ کی بہن سے شادی کی خواہش رکھی۔ منع کرنے سے بھلا کیا وہ ماننے والا تھا؟ اس نے بھی اپنی شادی کے لیے حامی بھروا لی اور جلد ہی اس کی دلہن بھی گھر آ گئی۔ اب اوپر کے پورشن میں ارمان اور فیضان اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے تھے کہ اچانک ایک دن عباس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں ان کی ایک ٹانگ بری طرح سے کچل گئی تھی۔ جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی، مگر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے شوہر کی جان تو بچ گئی، مگر عباس کو وقت سے پہلے ہی ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ ابھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں کی اور محتاج ہو گئے۔ ایک دن میں تسبیح پڑھ رہی تھی کہ فیضان اوپر گیس کا چولہا لے کر چڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا امی وقت بے وقت چائے کی طلب ہوتی ہے، اگر اوپر چولہا ہوگا تو بار بار نیچے آنا نہیں پڑے گا۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی مگر میں چپ ہو گئی اور کرتی بھی کیا۔ پھر جیسا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ فیضان کا ناشتہ اوپر ہونے لگا تھا۔ اس کی بیوی گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ رخسار اور علینا ہی مل کر سارا کچن کا کام کرتی تھیں اور گھر کی صاف صفائی کے لیے ماسی آ جاتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے فیضان نے اپنی تنخواہ گھر میں دینی بند کر دی تھی۔ وہ دن میں یا تو اوپر ہی کچھ بنا لیتے تھے یا بنا بنایا کھانا باہر سے لے آتے تھے۔ انہی دنوں ارمان کے یہاں پر بیٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ چلو دادا دادی بن گئے ہیں، مگر ہماری خوشی بس تھوڑے دن ہی کی تھی۔ عفان نے بھی فرمائش کر دی کہ وہ فیضان کی سالی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنا سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فیضان کی بیوی نے اسے پوری طرح سے اپنے قابو میں کر رکھا تھا اور اب میرا دوسرا بیٹا بھی اسی کے گنگان گا رہا تھا۔ میں نے لاکھ منع کیا کہ میں تمہاری شادی وہاں پر نہیں کروں گی، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں، مگر وہ نہیں مانا۔ ایک دن نکاح کر کے گھر آ گیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ گھر میں ابھی جوان بہن موجود ہے، پہلے اس کی شادی کر دوں۔ علینا نے مجھے سنبھالا، میرے لیے پانی لائی، مجھے تسلی دی۔ امی اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ماں باپ کو بھی سنبھالتی، گھر کا کام بھی کرتی اور کالج بھی جاتی تھی۔ وہ بہت کم بولنے والی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ایک دن اس کی پھپھو اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ فہد نے ایم اے کیا تھا اور اکاؤنٹ کی فیلڈ سے جڑا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں شادی جلدی کرنی ہے، جب سے بیٹی کی شادی ہوئی ہے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے۔ فہد تو صبح ہی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ نائلہ تم بس سادگی سے نکاح کر دو، مجھے عباس کے حالات پتہ ہیں، میرے گھر میں سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن علینا ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ اگلے ہفتے ہم نے چھوٹے سے فنکشن میں علینا کی رخصتی کر دی۔ اب ارمان بھی اپنا کچن الگ کر لیا تھا۔ فیضان اور ارمان کا کچن اوپر ہی تھا۔ عفان اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ عفان کی بیوی بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ دل کرتا تھا تو پکاتی تھی، نہیں تو عفان باہر سے لے آتا تھا۔ ہم دونوں سے وہ زیادہ مرچ مسالے کا سالن کھایا جائے یا نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر میں خود کھانا بناتی تو فرحین اس کھانے میں کمیاں نکالتی اور کہتی آپ نے سارا کچن گندا کر دیا۔ میں انہی سب باتوں سے اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ علینا بھی گھر کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھی۔ اس نے اب میکے آنا بہت کم کر دیا تھا۔ جب آتی تھی تو ساتھ میں پھل اور بہت کچھ لے کر آتی تھی۔ کھانا تو وہ کھاتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی کی طرح رہ رہی تھی۔ رخسار اور نزہت جیسے اکیلی اوپر بنا روک ٹوک کے رہتی تھی، فرحین بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں بڑھیا بڈھوں کا گھر میں رہنا اسے کھٹکتا تھا۔ ایک دن علینا گھر آئی تو اس سے لگ کر میں خوب روئی۔ وہ پوچھتی رہی کہ اماں بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی اماں سچ بتاؤں تو مجھے بھی اب میرا میکا اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کے گھر آئی ہوں۔
علینا نے سچ ہی کہا تھا، وہ لوگ اپنے ہو کر بھی بیگانے تھے۔ علینا میرا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، اماں ابا آپ میرے ساتھ چلیے نا، تھوڑے دن وہیں ہم ساتھ میں رہیں گے۔ پھپھو اور فہد نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ساتھ میں لے آؤں۔ بڑا ہی نیک بچہ ہے، مگر ہے تو داماد نا۔ ابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھانجے بھی ہیں وہ آپ کے۔ ہاں تو بہنوں کے گھر کھانا پینا کون سا اچھی بات ہے۔ ابا ہنسے تو علینا بھی ہنس دی۔ ہم دونوں کا دل بہلا کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں افسوس کے ساتھ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتی۔ کیسی نالائق اولاد ہے، کبھی پاس میں بیٹھ کر خیریت بھی نہیں پوچھتی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، اتنا روئی کہ طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ عباس پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عفان کو پکارا تو وہ محلے کے ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے نیند کا انجیکشن لگا کر چلے گئے اور بتا گئے کہ کسی صدمے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے، تھوڑا سو لیں گی تو بہتر ہو جائیں گی۔ جب میری آنکھ کھلی تو عباس چھت کو گھور رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، سوئے نہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، اب کیسی طبیعت ہے؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تم اتنا اثر کیوں لیتی ہو؟ نارمل زندگی گزارو۔ کیسے گزاروں نارمل زندگی؟ میں پھر سے روحاسی ہو گئی۔ دیکھو پھر سے رونا شروع نہ کر دینا، طبیعت بگڑ جائے گی تمہاری۔ بگڑنے دو، اب میرا جینے کا دل نہیں چاہتا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تمہارا ساتھ میرے لیے بہت ضروری ہے، کسی کو تو پہلے جانا ہی ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی تھی، میری خواہشوں کا خیال نہیں رکھا تھا، مگر آج مجھے کھو دینے کا ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہو سکتا ہے ہم دونوں میں سے ایک کے جانے کے بعد دوسرے سے یہ کہہ کر کمرہ خالی کروا لیا جائے کہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، برآمدے میں جا کر پڑے رہو۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہے اور نہ ہی ان کا احسان مانتی ہے۔ بچے والدین کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے اس رویے سے بہت دکھی ہوں۔ اگر ہم الگ گھر میں رہیں تو اتنا دکھ نہ ہو۔ سوچ لو، رہ سکو گی ان سے دور؟ ہاں میرا دل بہت زیادہ دکھا ہے، مجھے اب ان کے ساتھ رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مگر ہم یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں؟ ایک درد بھری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر آ گئی۔ اذان ہونے لگی تو عباس نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب وہ روز نماز پڑھنے جاتے تھے۔ اس دن 9 بج گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ سارے بچے اپنے اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 11 بج گئے مگر وہ نہیں آئے۔ عفان ناشتہ لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ابا ابھی تک نہیں آئے ہیں، ذرا مسجد تک جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ لاپرواہی سے بولا، اماں کسی دوست کے پاس بیٹھ گئے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے، کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تبھی مجھے عباس آتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بولے سب بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم نے ناشتہ کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا جاؤ ناشتہ بنا کر لے آؤ۔ ہم دونوں نے ساتھ میں ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، چلو چادر اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ جہاں میں لے چلوں۔ پھر میں نے کچھ نہیں پوچھا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ آفتاب جہاں مجھے لے کر گئے وہ ایک صاف ستھرا محلہ تھا، جہاں چھوٹے بڑے 1 منزلہ 2 منزلہ ہر طرح کے گھر بنے ہوئے تھے۔ رکشہ ایک 2 منزلہ گھر کے آگے جا کر رک گیا۔ عباس نے رکشے سے نیچے اتر کر تالا کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آئے۔ اندر آ کر انہوں نے مین دروازے کا تالا کھولا۔ یہ سٹنگ روم تھا۔ کمرے میں ٹی وی اور اس کے ساتھ فریج، پھر دروازہ تھا۔ کمرے کے دائیں طرف کچن کا دروازہ تھا۔ بائیں طرف 2 کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ عباس مجھے ایک کمرے کی طرف لے کر چلے گئے۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا، ایک طرف صوفے پڑے ہوئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر سادہ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر ہم نے واپس لانچ میں آ کر سامنے والا دروازہ کھولا تو آگے چھوٹا سا صحن تھا یا لون سمجھ لیں، جس پر ہری بھری گھاس تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ پودے لگے ہوئے تھے، اور ایک گھنا پیڑ تھا جس کے نیچے 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ایک چھوٹی سی گول ٹیبل رکھی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے کر آ گئے۔ کیبنٹ کھولا تو ضرورت کی ہر چیز، مسالے، برتن، سبھی کچھ تھے۔ پھر مجھے ایک آخری کمرے میں لے کر گئے، وہ بیڈ روم تھا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں جو اب تک حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، ایک دم چونکی۔
یہ کس کا گھر ہے؟ تمہارا۔ میرا؟ ہاں تمہارا۔ میرا کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق تو قسمت نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری اولاد کبھی ہمارے ساتھ ایسا بھی کرے گی، مگر میں دور تک کی سوچ رہا تھا۔ پریشان مت ہو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جو دل چاہے پکاؤ، جو دل چاہے وہ کرو، یہاں کوئی تمہارا دل دکھانے والا نہیں ہے۔ محلہ پڑوس سب اچھا ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھر ہمارا کیسے ہو گیا؟ آپ کی تو نوکری بھی نہیں ہے۔ تمہیں شکایت تھی نا کہ میں اپنی پوری تنخواہ تمہیں نہیں دیتا ہوں، لیکن میں جتنی تنخواہ تمہیں دیتا تھا اس میں 8 بچے پل سکتے تھے، مگر تم نے ہمیشہ شکوہ کیا کہ میں تمہیں کم پیسے دیتا ہوں۔ میں اپنے بچوں کا حق مارتا ہوں۔ اللہ کے شکر سے بچوں نے اچھا کھایا، اچھا پہنا، ننگے بھوکے نہیں رہے۔ اب آپ مجھے تانے ہی دیتے رہو گے؟ تانے نہیں دے رہا ہوں، بس بتا رہا ہوں۔ سب کچھ اولاد پر لگا کر بڑھاپے میں ٹھوکر کھانے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھو۔ میں اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے بچا کر رکھتا تھا جو جمع ہوتے رہتے تھے۔ پہلے میں نے پیسے جمع کر کے یہ 100 گز کا پلاٹ خریدا، اور پھر دھیرے دھیرے میں اس گھر کو بنواتا رہا۔ پہلے نیچے کی منزل بنوائی اور اسے کرائے پر اٹھا دیا، پھر اوپر کی منزل بنوا کر اسے بھی کرائے پر اٹھا دیا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے 1 مہینہ پہلے ہی نیچے کی منزل خالی کروانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ لوگ اچھے تھے، انہوں نے میرے کہتے ہی دوسری جگہ اپنا انتظام کر لیا۔ میں نے گھر میں ضرورت کا سارا سامان لا کر رکھ دیا ہے۔ امید ہے تمہیں پسند آیا ہوگا۔ یہ گھر تمہارے نام ہے۔ انہوں نے الماری کھولی اور ایک فائل میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دی۔ یہ میرا گھر ہے، بچوں کے بغیر۔ میں گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی۔ عباس نے فریج کھول کر مجھے آئس کریم دی اور خود نہانے چلے گئے۔ اب میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے ساری اپنی غلطی نظر آ رہی تھی۔ عباس نہا کر آئے تو مجھے روتا دیکھ کر غصے سے کہنے لگے، خدارا اب تو خوش ہو جاؤ، یہ شرمندگی کے آنسو ہیں۔ میں آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی، ہمیشہ برا سمجھا، اور بس پچھلا کچھ نہیں، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اوپر کی منزل کا کرایہ آتا ہے، کچھ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، برآمدے میں ایک دکان نکال لوں گا، پرچون کی دکان چل پڑے گی کیونکہ یہاں قریب میں کوئی دکان نہیں ہے۔ ان سب میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، خیال تو آیا۔ عباس مجھ سے مذاق کر رہے تھے۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کا میکا سلامت ہے۔ لو موبائل، اسے فون کرو، شام کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے گی۔ وہ گاڑی لے کر آئے گی تو اسی کے ساتھ جا کر اپنا سامان اور کپڑے وغیرہ لے آنا، اور 2 دن بعد اتوار کے دن ان سب کی دعوت کر دینا۔ اب میں شام کا کھانا بنانے کے لیے سامان لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگے تو ان کی نظر آئس کریم پر پڑی۔ بولے، حد ہو گئی ہے، آئس کریم نہیں کھائی، ساری پگھل گئی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اچھا، وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ کلیجے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑے گی؟ میرے شوہر نے مجھے مان ہی ایسا دیا تھا۔ انہوں نے گھر کے کاغذ میرے نام سے بنوائے تھے اور اس میں یہ بھی لکھوا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر علینا کا ہوگا۔ عورت کا اپنا ٹھکانہ ہو تو صرف شوہر کی نظر میں ہی نہیں بلکہ اولاد کی نظر میں بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ میرا مان تو بڑا ہی تھا، ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی مان بڑھ گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔